بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسانی جسم فانی ہے۔ انسانی جسم اس زمین پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا۔ پیارے دوستو، انسانی جسم وقت کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے رنگ بدلتا ہے۔ بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف لمحہ بہ لمحہ سفر موت کی طرف لے جانے والی تلخ حقیقت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم انسانی جسم پر ظاہر ہونے والی ان نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو موت آنے سے چند لمحہ پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ انسان کو بھوک اور پیاس نہیں لگتی۔ انسانی جسم ناتواں ہو جاتا ہے۔ جسم کو خوراک اور توانائی کی ضرورت محسوس ہونا کم ہو جاتی ہے۔ روح نکلنے سے چند گھنٹے پہلے انسان کا جسم رفع حاجت کی ضرورت محسوس کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہ نشانی جسم سے روح نکلنے سے پہلے کی ہے۔ موت سے چند لمحہ پہلے انسان کو جسم میں درد اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ درد اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ انسان ظاہری طور پر ڈرا ہوا اور خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اس دوران کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکنوں میں رد و بدل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تمام عمر انسانی جسم کے خون کو پمپ کرنے والے دل کی دھڑکنیں اچانک سے بے ترتیب ہو جاتی ہیں۔ نبض پکڑنے پر یہ محسوس کرنے میں دشواری ہو جاتی ہے کہ انسانی جسم کے اعضاء کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں انسان کی موت کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ جسمانی درجہ حرارت بے ترتیب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کبھی اپنی اصلی حالت میں نہیں آ پاتا۔ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور شدید پسینہ آ جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کا وجود ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ محسوس کرنے کی حس بھی کم ہو جاتی ہے اور یہ بھی تب ہوتا ہے جب جسم میں سے روح پرواز کرنے والی ہوتی ہے۔ اس میں انسانی جسم کے گھٹنوں، پاؤں اور ہاتھوں کی جلد محسوس کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم کا رنگ نیلا یا آفتابی ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی سانس بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی نشانی ہے جو ہمیں ظاہری طور پر دکھتی ہے۔ اس میں انسان کو گھٹ گھٹ کر سانس آتی ہے اور انسان کو سانس لینے میں بہت تکلیف پیش آتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب سانسوں کی روانی اتنی بے ترتیب ہو جاتی ہے کہ انسان کی روح نکل جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات سانس کا اکڑنا بھی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے بعد موت کی سختی ایک ایسا وقت ہے جب روح جسم سے پرواز کرنے لگتی ہے۔ اس وقت انسان کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ انسان فرشتے اور شیطان کو اپنے آمنے سامنے دیکھتا ہے۔ اگر تو انسان نے نیک اعمال کیے ہوں تو اس کی زبان کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی ساری زندگی برے اعمال میں گزری ہوگی تو وہ شیطان کے جال میں پھنس جائے گا۔ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے سے بال نکلتا ہو، اور کافر کی موت ایسے نکلتی ہے کہ جیسے آنگڑے کو ترشول سے کھینچا جاتا ہے۔ مرنے والے کافر کی تکلیف کے باعث چیخیں نکل جاتی ہیں۔ دیگر فرشتے اس کی روح کو گندے کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں جس کی بدبو کسی مردار سے 100 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کی روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو انسان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ انسان کی جان اس کے حلق میں اٹک جاتی ہے اور انسان اس دوران ایک بے جان گوشت کے لوتھڑے کی مانند ہو جاتا ہے جو کہ حرکت نہیں کر پاتا۔ تب انسان کی سانس لینے کی بجائے سانس نکل رہی ہوتی ہے، یعنی اندر کا سانس پھیپھڑوں کے اندر اور باہر کا سانس باہر رہ جاتا ہے۔ انسان کی جان پاؤں کی جانب سے نکلتی ہے۔ یہاں پر حیرانگی والی بات یہ ہے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو انسانی جسم کی سماعت کچھ لمحے تک کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس دوران انسان کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ رخصت ہونے والی روح کے جسم پر رو کر اسے تکلیف میں مبتلا نہ کریں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور صبر سے کام لیں۔ بے شک موت تو برحق ہے اور ہر شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کا آخری وقت آسان ہو۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔